بھی دن ان 10 ایام سے زیادہ افضل نہیں۔ قیل یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ 10 دن تو اپنی اہمیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، لیکن جہاد ہے اس کی بے شمار فضیلت ہے۔ 10 دن فضیلت جہاد والے دنوں سے بھی آگے بڑھ گئے کہ کیا کوئی شخص جو 10 دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، کیا یہ جو عبادت کرنے والا شخص ہے 10 دنوں میں یہ اس سے بھی آگے چلا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے یہ دن۔ مگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا، مگر وہ شخص غفر وجہہ بالتراب، جس کا چہرہ مٹی نے بخش دیا، یعنی کہ وہ شہادت نوش کر گیا۔ ایک شخص اپنا جان اور مال لے کر جا رہا ہے، اپنی جان جو ہے داؤ پر لگا رہا ہے، اپنا مال داؤ پر لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ زندہ واپس آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ اہمیت رکھنے والا وہ شخص ہے، فضیلت اس شخص کی ہے جو ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر اس تقوی کو حاصل کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حاصل کرنے کو حکم دیا ہے، ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ شخص فضیلت اس شخص سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گیا، اپنی جان داؤ پہ لگائی، اپنا مال داؤ پہ لگایا اور زندہ بچ کے واپس آ گیا۔ غازی کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ان 10 دنوں کی فضیلت اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس کا فلسفہ بھی ہم سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز سمجھ لیجیے کہ ان دنوں کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی گئی ہے۔ ان دنوں کے اندر ایک دن آتا ہے یوم العرفہ۔ مفسرین اور جو ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر ان 10 دنوں کے اندر صرف وہ ایک دن ہوتا تو وہ ایک دن بھی ان 10 دنوں میں بھاری ہو جاتا، وہ اتنی فضیلت والا دن ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی خوبصورت حدیث آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھ دیا، عرفہ 2 دن حجہ کو کہتے ہیں، جس دن حج ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دن کا روزہ رکھ دیا اس کا 1 سال پچھلے گناہ اور 1 اگلے سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے جو اس نے ابھی تک کیے ہی نہیں ہے۔ وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی اسے بتا رہا ہے، یہ اسکیم ہے، ایک روزہ رکھنے کی۔ یہ اتنا بھاری دن آتا ہے ان ایام کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دن کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی بخشنے کو تیار کرے جو انسان نے بھی کیے ہی نہیں۔ تو یہ دن انہی ایام، انہی 10 ایام کے اندر آتا ہے اور ان دنوں کی فضیلت کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یوم النحر ہے، جس دن قربانی کرتے ہیں، وہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین دنوں میں سے۔ وہ کیوں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نبی کی سنت پوری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اربوں روپے کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے، اربوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں ایک چٹکی کے اوپر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دن نہایت ہی فضیلت والا ہے، نہایت ہی فضیلت والا ہے۔ اور یوم النحر قربانی کا دن ان 10 دنوں کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اور وہ دن ایک اور وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم لوگوں کے لیے قربانی کرتے ہیں، اس کے لیے ان لوگوں تک گوشت پہنچتا ہے، ان لوگوں تک کھانا پہنچتا ہے جو لوگ سال بھر گوشت کھانے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو کی وجہ سے یہ 2 دن یوم العرفہ اور یوم النحر یہ ان 10 دنوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دن اور بھی زیادہ محبوب بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات کہ ان دنوں کی فضیلت کیا ہے، اب ہمیں چلتی یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس فضیلت کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ فضیلت تو ہم پہ ثابت ہو گئی کہ بڑی زیادہ فضیلت ہے، لیکن ہم نے اس فضیلت کو حاصل بھی تو کرنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے ساتھ اس فضیلت کو بیان کیا ہے، ہم اس فضیلت کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں اعمال کر کے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل، ان دنوں میں کیا ہوا عمل اس سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو سال بھر میں کیا ہوا کوئی عمل نہیں ہے۔ جہاد سے زیادہ افضل ہے، جہاد سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال جان لے کر نکلا ہے، اللہ تعالیٰ کو دکھا رہا ہے کہ میرا مال حاضر ہے، میری جان حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس شخص سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں یہ اعمال، اللہ وہ شخص جو بھی شہادت نوش کرے، اس کے علاوہ کسی شخص کے پاس اتنی فضیلت نہیں ہے جو ان دنوں میں عمل کرنے والا، ان دنوں میں تقویٰ حاصل کرنے والے شخص کے پاس ہے۔ تو یہ بات تو ہم پر ثابت ہو گئی کہ ان دنوں کی فضیلت اور وہ فضیلت کس طرح سے حاصل کی جا
سکتی ہے، وہ فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے نمازیں پڑھ کے، وہ فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے اچھے اعمال کر کے. اور اچھے اعمال کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف ایک ہی مقصد، صرف ایک ہی مقصد، وہ ہے تقوی کا حصول. ہم سارا سال اور کئی اللہ تعالیٰ سے دور رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ایک دن لے کے آتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں، تقویٰ حاصل کر سکیں. تو ان 10 دنوں کے اندر اگر ہم عمل کریں، اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو اس کے پیچھے ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، وہ ہے تقوی کا حصول. اب ہم اس کی کیسے پلاننگ کریں؟ ابھی کچھ بھی ہمارا نہیں مل رہا، آج پہلا دن ہے ان دنوں کے اندر، ان 10 قیمتی دنوں کے اندر سے پہلا دن ہے، وہ بھی چل رہا ہے اور وہ جمعے کا دن ہے، ہمارا بھی کچھ بھی نہیں بگڑا. تو ہمیں چاہیے کہ اس کی پلاننگ کریں، اپنا پلان بنائیں کہ اپنے ان 10 دنوں کو کس طرح سے گزارنا ہے. یہ بات ایک عرب کے عالم ہے، ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ لوگوں کے اندر یہ بات زیادہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو، اور یہ بات علماء کے اندر مشہور ہے. ان سے کیا پوچھا گیا تھا؟ ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے اندر 2 نفل پڑھے اور وہی شخص ان 10 دنوں کے اندر وہ 2 نفل پڑھے، کون سا زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث سے صاف صاف جواب دیا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر صاف الفاظ ہے، کسی بھی دن کے اندر ان میں کیے گئے اعمال کی فضیلت اتنی نہیں جتنی ان 10 دنوں کے اندر. اور ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ان 10 دنوں میں ہم منڈیوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، ہماری عوام الناس کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہو. عرب کے عالم بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ بات عوام کے اندر مجہول ہے، عوام اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہونے کہ ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پلان کریں اور وقت کو نکالیں ان کے لیے، کیونکہ ایسے دن نہیں آنے. اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اور صرف 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، 1 سال. باقی کے 22 سال ان اہم ترین دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں وہی اعمال. تو ان کے اندر سب سے افضل ترین جو عمل ہے وہ مناسک الحج ہے، یعنی آپ حج کے مناسک پورے کریں، اس سے زیادہ افضل عمل ان دنوں میں کوئی نہیں ہے. تو جن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آج وہ مکہ کے اندر موجود ہے اور مناسک الحج جو ہے انہیں ادا کریں، ان سے زیادہ افضل تو کوئی عمل نہیں ہو سکتا. اور وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، اس سے ہمیں یہ کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ حج نہیں کر رہے انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 22 سال تک جو کہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم عمل کریں گے اور ہم پلاننگ کر کے جائیں گے آج یہاں سے کہ ہم نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں 10 دنوں کے اندر. تو مناسک الحج کے بعد سب سے افضل ترین عمل ہے وہ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنی شروع کر دیں. جو بھائی تھوڑا سا نماز سے دور ہے وہ 5 وقت کی نماز کی طرف آئے. ہم میں سے جو اپنی نمازوں کو 5 وقت پورا کر رہے ہیں وہ سنتوں کی طرف آئے، اور جو ہم میں سے زیادہ تر وہی لوگ بیٹھے ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں. تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک تو ہم سب اول میں آئے، اور دوسری بات ان ایام کو حاصل کریں، ان ایام کا پورا فائدہ ہوتا ہے. اور وہ فائدہ کس طرح سے اٹھایا جا سکتا ہے؟ ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع لے کے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسکیم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسکیم دیتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں، تقویٰ حاصل کر لیں، ایک بار اپنے آپ دیکھ لگا لیں اور پھر سوچیں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے تقویٰ حاصل کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ ہے نماز. اور ہم میں سے یقین کریں کسی کی نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، ایک تو نمازوں کی پابندی کریں ان 10 دنوں کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. جیسے دیکھیں آپ لوگ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، کئی لوگ نا آپ کو فری کی چیز دے رہے ہوتے ہیں. وہ فری کی چیز دینے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ایک بار ہماری چیز کھائے اسے پسند آ جائے گا، یہ بعد میں اسے خرید کے بھی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فری کے ثواب دے رہے ہیں تاکہ ہم چکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت کیا ہے، نماز کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی لذت کیا ہے، تقوی کی لذت کیا ہے. ہم ان ایام کے اندر اسے چکھیں اور پھر باقی کے ایام میں ہم خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، خود بخود ہماری نمازیں بہتر ہوتی جائیں گی. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو سب سے پہلی چیز اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، ان ایام کو اویل کریں، انہیں تحفہ سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اپنی نمازوں کے اندر وہ خشوع و خضوع لے کے. اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صریحاً مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو بڑی بہترین تھی پہلے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی سے ارشاد ہے، ان کو نقل کرتی ہے اس روایت کو
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر روزے رکھا کرتے تھے. 22 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا اپنی جو ہے نبی زندگی کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر روزے رکھا کرتے تھے. مکی کی زندگی کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ اور حج کرتے رہے. تو جو مدنی زندگی ہے اس کے اندر تو بالکل یہ سلسلہ نہیں کیا, کیونکہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں. تو ان 10 سالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ روزوں کی پابندی. اور یہ نہایت ہی افضل عمل ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک عمل کا جو ہے اجر ہے, لیکن جو ہے ہر ایک عمل کا اجر جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہمارے یہاں بیٹھے وہ لکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے, روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا اپنے بندے کو. اور آپ سوچ لیجئے روزہ اپنی ذات کے اندر اتنا عظیم عمل ہے, اور اللہ تعالیٰ جس ایام کی قسم کھا رہے ہیں, ان کی فضیلت کی قسم کھا رہے ہیں, اگر روزہ ان ایام کے اندر رکھا جائے تو اس کی فضیلت کا تصور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں, اس کے ثواب کا ویسے ہی تصور ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے ہے, میں خود اجر دوں گا, مجھے پتا ہے پر اجر دینا ہے, لیکن ان ایام کے اندر جن کی فضیلت اتنی ہے اس کا تصور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, ان 10 دنوں کو تحفہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین عبادت کیا ہو سکتی ہے, اس میں سے تقوی کا حصول سب سے زیادہ کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ وہ روزے سے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل پرسوں تک اتنا گرم موسم تھا, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر. اس رمضان کا, اس عشرے کا, اس ذو الحجہ کے عشرے کا ایک برکت ہے کہ موسم ہمارا بارش ہوئی اور ہمارا موسم ٹھنڈا ہو گیا اور ہماری روزے رکھنے کے لیے آسانی ہو گئی. تو پوری کوشش کریں کہ یہ آج کا دن تو گزر گیا, زیادہ تر لوگوں کو یہ بات پہنچی نہیں, تو یہ باقی کی جو 8 دن ہے اور اسپیشلی روزہ کے یوم العرفہ کا روزہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ اسکیم دے رہے ہیں کہ گناہ نہیں کیا وہ میں معاف کر دوں گا, اس روزے کو تو کسی حالت میں نہ چھوڑیں. لیکن باقی ان 8 دنوں کے اندر روزے رکھنے کی پوری کوشش کریں, کیونکہ اس کی فضیلت کا, اس کے ثواب کا اندازہ لگانا ناممکن ہی نہیں ہمارے لیے. اس کے بعد تیسری چیز کیا آتی ہے؟ اعمال میں سے اچھا ترین عمل کیا ہوتا ہے؟ صدقہ کرنا. صدقہ کرے گا یہاں پہ. ہماری عوام نے یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی عمل ہو, بے شک صدقہ ہو, بے شک اتنا سا عمل ہو کہ لوگوں کے رستے سے کوئی اذیت والی چیز ہٹا دے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا زیادہ محبوب ہے. تو صدقہ کتنا زیادہ محبوب ہوگا اللہ تعالیٰ کا. تو ان ایام کے اندر صدقہ کریں, زیادہ سے زیادہ کی تلاوت کریں. یہ 8-10 دن ہوتے ہیں, کم از کم ان کے اندر 10 پارے تو پڑھ لیں, ہر روز ایک پارہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی کوشش کریں. اور چھوٹے سے, یہ تو کچھ بڑے اعمال ہو گئے, چھوٹا عمل جس سے بھی ہم آج تک سنتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے, یہ اچھا عمل ہے, اسے کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے حدیث بنے, جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیث بنا کرتے تھے, اس کی تما رکھا کرتے تھے, اسے کرنے کی کوشش کرتے تھے, انہیں پتہ تھا اس کی کتنی فضیلت ہے. اور ان ایام کے اندر جس کی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کی, جسے سلف صالحین سے منقول ہوتا وہ عمل آج تک آیا, وہ ہے تکبیرات. اللہ تعالیٰ کے لیے تکبیرات بلند کرنا, اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرنا, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا. اور وہ تکبیرات ساروں کے نزدیک مشہور ہے, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. انہیں بلند کریں, ان تکبیرات کو بلند کریں. اور چوتھی اور پانچویں چیز کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں, لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. ہمیں آج بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن ان دنوں کے اندر یہ کیا اسکیم ہے بہترین کی سبھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لوگوں کو کس طرح سے اچھائی کا حکم دیا کرتے تھے, کیسے؟ بڑا آسان کام ہے. کیا کیا کرتے تھے؟ تکبیرات کو بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے. تکبیرات تو آپ نے انشاءاللہ پڑھنی ہے, بڑا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرو. یہ تکبیرات میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, وہ تو آپ نے ان دنوں میں کرنا ہے, لیکن تھوڑی سی بلند آواز میں پڑھا. 10 لوگوں کے سامنے سے گزریں گے, 15 لوگوں کے سامنے, 20 لوگوں کے سامنے آپ پڑھیں گے, کوئی 2-3 تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے تکبیرات, تو یہ آپ کی طرف سے امر معروف ہو جائے گا. اس کا الگ سوال ہے, تکبیرات پڑھنے کا الگ سوال ہے. تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ان دنوں کے اندر تکبیرات کثرت سے, ہم مہنگائی کے رونے رو رہے ہوتے ہیں, ہم یہ سوچ ہوتے ہیں کہ جانور اتنا مہنگا ہو گیا, کس طرح سے. ان دنوں کو چھوڑ دیں, وہ تو آپ نے لینا ہی اللہ تعالیٰ
کی رضا کے لیے اس چیز کو حاصل کریں جس کا آپ کو فائدہ ہوگا دنیا کے اندر آخرت کے اندر فائدہ ہوگا. تو تکبیرات کو بلند کریں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت ابن عمر حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار کے اندر جا کر اونچی اونچی آواز سے تکبیرات بلند کیا کرتے تھے, اور ان کے بازار ہماری طرح کے نہیں تھے. وہ سارا کا سارا بازار تکبیرات کی آواز سے گونج پڑتا تھا. ہمارے بازار تو اس طرح کی نہیں, لیکن اگر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے 25 لوگوں کے سامنے سے گزریں گے, 2 لوگ تو پڑھیں گے نا, تو یہ آپ کی امر بھی معروف ہو جائے گا. آپ نیکی کا حکم دے رہے ہیں بغیر کہیں لوگ آپ سے. اور اس کے بعد آخر کے اندر وہ قربانی کا فلسفہ اور ان دنوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی وہ فلسفہ کیا ہے. ہم نے یہ تو سنیا نا اتنی زیادہ فضیلت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام چھوٹے چھوٹے کام کے اندر حکمت ہوتی ہے. یہ تو بہت بڑی فضیلت کے دن ہے, بلکہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں. ان کے پیچھے کوئی فلسفہ نہیں ہوگا. اللہ کی قسم ان کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے. اگر اس فلسفے کو ہم سمجھ لیں تو ہماری عیدیں بڑی بہترین ہو جائیں گی, ہماری قربانی بڑی بہترین ہو جائے گی. ہم جو کوشش کرتے رہتے ہیں نا کہ محلے کا سب سے بہترین جانور ہمارا ہو, ہماری کوششیں ختم ہو جائیں گی اگر ہم اس فلسفے کو سمجھ لیں. تو سب سے پہلے یہ فلسفہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ان دنوں کی فضیلت بیان کی. سب سے پہلی چیز یہ وہ واحد 10 دن ہے جن کے اندر تمام کی تمام عبادات ہی کرتے ہیں, تمام کی تمام عبادات. سب سے پہلے اس کا ہم اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری چیز روزہ, اس کا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے. ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان 8 کے 8 دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں. تیسری چیز صدقہ زکات, اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء ترغیب دلاتے ہیں. یہ ساری کی ساری عبادات ان چھوٹے سے 10 دنوں کے اندر اکٹھی ہو رہی ہیں, اور ان کے علاوہ پورے سال کے اندر یہ تیسری دن جو ہے اکٹھی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ چوتھی عبادت کی وجہ سے, اور وہ چوتھی عبادت ہے حج. 8, 9 اور 10 ذی الحجہ کو یہ حج کے ارکان ہوتے ہیں, اور یہ سارے کے سارے ان 10 دنوں کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں. جس کی وجہ سے پہلی جو ہے یہ فلسفہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت بیان کرتا ہے. اور دوسری اللہ تعالیٰ خود قربانی کا فلسفہ بیان کرتا ہے. ایک فلسفہ تو ہمارے یہاں رائج ہے نا, وہ جو محلے کا سب سے بہترین جانور لینے والا. ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جتنا مرضی بہترین تگڑا جانور لے آؤ, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, جتنا مرضی تگڑا جانور, جتنا مرضی گوشت رکھنے والا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے تک تو گوشت پہنچتا ہی نہیں ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, اللہ تعالیٰ تک تمہاری ان قربانیوں کا گوشت اور خون پہنچتا ہی نہیں ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم, تمہاری کیا چیز پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ التقوی, تمہارے دل میں اندر جو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا ہے نا وہ پہنچتا ہے. ہم یہ 10 دن اسی طرح سے گزار لیں گے جس طرح ہم اپنے ساری سال کی زندگی گزارتے ہیں, اپنے کاموں کے اندر بیزی, اس طرح گزاریں گے تو ہمارے اندر قربانی کرتے ہوئے وہ تقوی آئے گا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے. تو اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے ان دنوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے. وہ تقوی حاصل ہو جائے تاکہ ہم ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں, اور پھر جب ہم قربانی کریں تو ہمیں تقوی کا اصل معنی سمجھ آ رہا ہو, اور پھر وہ تقوی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. جتنا مضبوط تقوی ہوگا تو ان 10 دنوں کا ویل کرتے ہوئے اپنے تقوی کے اندر اضافہ کریں تاکہ آپ کی قربانی سچ مچ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک اور حکمت جو میری سمجھ میں آتی ہے ان دنوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو جس طرح عید الفطر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فلسفہ موجود ہے, وہ فلسفہ کیا ہے اسے بھی ہم نہیں سمجھتے. تو آج ان دونوں کو ایک ساتھ سمجھ لیجیے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پورا رمضان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے گزارتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان 10 دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ فلسفہ ہے جسے اگر ہم سمجھتے تو ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم 30 دن یا 10 دن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں عید کا دن دیتا ہے.
اس فلسفے کو آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دراصل یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی یہ زندگی جس طرح تم رمضان گزارتے ہو، جس طرح تم 10 دن گزار کے آتے ہو، تم اس طرح سے گزار کے آؤ، اور آخرت کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہوگا۔ جس طرح میں تمہیں اس دنیا کے اندر خوشی کا دن دیتا ہوں میری فرما برداری کرنے کا، تمہیں آخرت کے دن بھی وہ عید کا دن تمہیں میسر آئے گا۔ تو یہ وہ فلسفہ ہے جسے ہم سمجھ جائیں تو ہماری قربانیاں بہتر ہو جائیں، ہمارے یہ 10 دن بہترین ہو جائیں اگر ہم اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس فلسفے سے ہم اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز انشاءاللہ اگلے جمعے سے جو عرفہ کا دن ہے وہ اگلا جمعہ جو ہے عرفے کے دن سے پہلے آ جائے گا، تو عرفے کے دن کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیلاً بیان ہوگا۔ لیکن ابھی یہ سن لیجیے کہ عرفے کا روزہ آپ لوگوں میں سے کوئی شخص نہ چھوڑے، اللہ کرے کہ ہمارا موسم ایسا ہی رہے، اگر موسم نہ بھی ہو تو بڑی زیادہ فضیلت ہے اس دن کی، بڑی زیادہ فضیلت ہے، اور زیادہ تر جمہور علماء کے نزدیک وہی دن ہے جس دن حج ہو رہا تھا، یعنی مکہ کے اندر جو 9 ذی الحجہ ہے اسی دن آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔